بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن عزازیل نے جناب احادیث میں عرض کی کہ یا الہی، جناتوں نے پردہ زمین میں آپس میں گشت و خون فساد برپا کیا ہے، مجھ کو ان پر سپہ سالار کر کے بھیج تو جا کر ان سب کو مار ڈالوں۔ جناب احادیث نے قبول فرمایا تو عزازیل 4000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کر زمین پر آیا، کسی کو قتل اور کسی کو کہکشاف میں ڈال کر روئے زمین کو مفسود سے پاک کیا۔ بعد درگاہ الہی سے خطاب آیا کہ اے ملائک، میں زمین پر ایک خلیفہ بناؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو مجھ کو بنانا ہے زمین میں ایک نائب، بولے کیا تو رکھے گا اس میں اس شخص کو جو فساد دار اور خون زیری کرے؟ اور ہم ذکر کرتے ہیں تیری خوبیوں اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ کہا مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تب جبرائیل علیہ السلام پر رب العالمین کا حکم ہوا کہ ایک مشت خاک زمین سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام بلندی آسمان کی سے فوراً اس زمین پر آئے، اب جہاں خانہ کعبہ ہے، چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، برائے خدا مجھ سے خاک مت لے، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی اور گنہگار اور مستوجب عذاب ہوگی۔ اس بات کو سن کر جبرائیل علیہ السلام خاک سے باز آئے۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام پھر گئے اور پھر میکائیل علیہ السلام گئے اور پھر اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو زمین نے منع فرمایا، انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ تو جس کی قسم دیتی ہے میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہ کروں گا، تجھ کو لے ہی جاؤں گا۔ بس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی خاک تمام روئے زمین سے لے کر پر چلے گئے اور عرض کی، خداوند میں لے آیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ جناب باری نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات کا ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب کر دوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانیں گے۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپ میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ بعد حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مشت خاک مابین طائف اور مکہ معظمہ کی رکھ دی، پس باران رحمت 2 برس میں وہ خاک گل ہوئی، یعنی پانی میں ملی ہوئی گیلی مٹی جیسی، اور چوتھے برس میں سلسل ہوئی، یعنی خشک اور کچی مٹی جیسی جس سے کھن کھن کی آواز آئے، اور چھٹے برس میں فقار ہوئی، اور 8ویں سال میں آدم علیہ السلام کی صورت بن تیار ہوئی۔ عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ جان پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قندیل میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑتی تھی، قطرہ عرق مصطفیٰ کا وہاں سے ٹپک کر اس جگہ میں گر پڑا جہاں اب تربت منورہ خاتم الانبیاء ہے، اور حکم الہی سے جبرائیل علیہ السلام اس خاک پاک کو مشک اور عنبر سے ملا کر معصر کر کے پیشانی پر آدم علیہ السلام کی مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس کے ملنے سے دو چندان ظاہر ہوا۔ بعد 40 دن کی خلقت روح آدم علیہ السلام کی ہوئی۔ اس وقت رب العالمین کی طرف سے فرمان آیا کہ اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، جان آدم کی لا کر اس کے قلب میں پہنچا دو۔ ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے جان آدم کی ایک طبق نور میں رکھ کر اور ایک طبق پوش نور سے ڈھانک آدم علیہ السلام کے سر پر لا رکھا، پھر وہ طبق پوش جان سے ان کے اٹھایا، اور تمام ملائک ساتوں آسمان کی دیکھنے کو آئے کہ جان آدم کے قلب میں کیسے جاتی ہے، اس کو دیکھیں، اور یہ آواز آئی، اے جان آدم، اس قلب کے اندر جا۔ تب 7 مرتبہ ان کی جان پاک نے اطراف میں ان کے قلب کے گشت کیا، پر اندر جا نہ سکی،
اور عرض کی یا خالق میں جسم نورانی رکھتی ہوں اور یہ قلب اندھیرے کشیف میں کیسے جاؤں؟ پھر یہ آواز آئی، اے جان آدم، داخل ہو تن میں نفرت سے اور نکل آ تن سے بنفرت۔ اسی وقت جان پاک آدم نے ناک کی راہ سے داخل ہو کر چاروں طرف دماغ کے پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے آنکھیں اپنی کھولی، فوراً جان ان کی دماغ سے حلق میں آ گئی اور حلق سے سینے میں اور سینے سے ناف تک آ پہنچی۔ جب وہ گیلا گوشت پوست ہڈی رگ اور آنت ہو گئی، بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت سے ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھانے کا قصد کیا۔ اس میں فرشتے بول اٹھے کہ یہ بندہ شتاب کار ہوگا کہ اب تک عادتاً اس کا گیلا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اٹھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیدا کیا گیا انسان اتابلا یعنی شتاب کار۔ اور آدم علیہ السلام نے اپنے سارے بدن پر نظر کر کے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کس چیز سے بنایا ہے۔ تب حق تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ دماغ آدم علیہ السلام کا سہلاؤ اور پیشانی ان کی ملے۔ تب جان ان کی گوشت پوست اور ان کی رگوں میں قرار آیا۔ پھر فوراً چھینک آئی۔ آدم بالحم خدائے تعالیٰ کے کلمہ الحمدللہ زبان پر لائے۔ جواب اس کا رب العالمین سے یرحمک اللہ ارشاد ہوا، اس لیے جواب اس کا مسلمانوں پر واجب ہوا۔ جو کوئی چھینکے اور الحمدللہ پڑھے تو سامنے والے پر واجب ہے کہ یرحمک اللہ کہے۔ اور بعد اس کے جناب باری سے جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا کہ وہ چھینک لے لیں کہ اس سے ایک بندہ عیسیٰ بن مریم پیدا کروں گا۔ اور جب آدم خاک سے اٹھے، حق تعالیٰ کے حکم سے ایک تخت مقلل پر بہشت میں 40 میل کا زر و زیور جوہر سے مقلل تاج پہن کر وہاں جا بیٹھے اور نور ان کے پیشانی کا عرش تک چمکتا رہا۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔